آپ دوستوں کے سامنے استقبال رمضان کے حوالے سے چند گزارشات کروں گا تاکہ میرا اور آپ کا ہم سب کا یہ ذہن بنے کہ ہم نے اس مہینے کے اندر خوب محنت کرنا ہے۔ عام روٹین یہ ہے کہ یہ مہینہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ کئی رمضان ہم گزار چکے ہیں، 20 25 رمضان ہم نے گزار لیے ہیں۔ کسی کو 30 رمضان ملے ہیں، کسی کو 35 رمضان ملے ہیں، کسی کو 40 رمضان، جتنی کسی کی عمر ہے تو اتنے ہی رمضان اس نے دیکھے ہیں، اتنے ہی رمضان کے روزے اس نے رکھے ہیں۔ لیکن ان سارے رمضان کو گزارنے کے بعد ہم جو چیز دیکھتے ہیں کہ رمضان سے جو چیزیں ہمیں سیکھنا چاہیے تھی، رمضان سے ہمیں جو چیزیں حاصل کرنا چاہیے تھی، وہ چیزیں ہم حاصل نہیں کر پاتے، اور یہ رمضان آ کر چلا جاتا ہے، گزر جاتا ہے، اور اسی طرح آہستہ آہستہ ہماری زندگیاں بھی گزر جاتی ہیں، زندگیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو ہماری نظروں کے سامنے یہ کل کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے پاس دوست احباب ساتھی عزیز رشتہ دار بیٹھے ہوتے ہیں کہ خبر آتی ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، موت آ جاتی ہے، اور کتنے ہمارے وہ دوست اور عزیز جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن وہ اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ایک دن ہمارا بھی آئے گا کہ ایک دن یہ رمضان تو ہوگا لیکن ہم نہیں ہوں گے۔ یہ مہینے، یہ لیل و نہار، یہ دن اور رات، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن آپ کا اور میرا وجود اس زمین پر نہیں ہوگا، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو بات کرنے کا مقصد کہ یہ جو رمضان جیسا عظیم مہینہ ہماری زندگی میں بار بار آتا ہے، میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، اس مہینے کی انفرادیت کو اور خصوصیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس کو سمجھ کے پھر ہمیں اس کا زبردست طریقے سے ایک زبردست سوچ اور فکر کے ساتھ ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ ہم اس کا زبردست استقبال کب کریں گے؟ جب ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں گے، جب ہم اس کی انفرادیت کو سمجھیں گے، جب ہم اس کی خصوصیت کو سمجھیں گے تو تب یقیناً ہمیں اس کی تڑپ ہوگی، اس کے لیے ہمارے اندر ایک شوق ہوگا اور ایک ہرس ہوگی، جیسے کہ صحابہ کرام میں تھی۔ کئی مہینے پہلے، بلکہ ایک جگہ کہ 6 مہینے پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرنے لگ جاتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا۔ 6 مہینے پہلے وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگ جاتے تھے کہ اللہ ہمیں اپنا یہ عظیم ترین مہینہ جو ہے وہ نصیب فرمانا۔ 6 مہینے پہلے ان کا یہ دعا کرنا کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی اہمیت کو، اس کی انفرادیت کو اور اس کی خصوصیت کو وہ سمجھتے تھے۔ اور آج ہمیں چونکہ اس بات کا اتنا احساس نہیں ہے، اتنا ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، اس کی خصوصیت اور اس کی انفرادیت کے متعلق ہم بہت کم واقف ہیں، اس لیے ہمیں وہ تڑپ نہیں ہے، ہمارے اندر وہ لگن نہیں ہے، ہمارے اندر وہ شوق نہیں۔ صحابہ کے اندر چونکہ وہ تڑپ تھی، وہ لگن تھی، وہ شوق تھا، اس لیے وہ 6 ماہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، ہمیں رمضان نصیب کر دینا۔ اور پھر جب رمضان کے روزے رکھ لیتے اور رمضان چلا جاتا تو رمضان کے جانے کے بعد کئی مہینے تک اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتے رہتے، اللہ اس مہینے میں ہم نے جو عبادات کی ہیں اپنی بارگاہ میں ان عبادات کو قبول کرنا۔ اس مہینے کے اندر ہم نے جو روزے رکھے ہیں، جو نمازیں پڑھی ہیں، جو عمرہ کیا ہے، جو بھی عبادات کی ہیں، ان تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔ وہ اس کی اہمیت کو جانتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اس پہ تدبر کریں، اس پہ غور کریں، اس مہینے کی اہمیت کو اور اس مہینے کی خصوصیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ اور میں بھی اس مہینے کی اہمیت اور خصوصیت اور انفرادیت کو سمجھ گئے تو ہمارے اندر بھی وہ تڑپ پیدا ہو جائے گی، ہمارے اندر بھی وہ لگن پیدا ہو جائے گی، ہمارے اندر بھی وہ شوق پیدا ہو جائے گا، ہمارے اندر بھی وہ چاہت
جنم لے گی جو چاہت اور شوق اور حرص صحابہ کرام کے دلوں میں تھا۔ میرے بھائیوں، یہ کب پیدا ہوگی؟ کہ جب ہم اس کے متعلق اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو جب ہم جانیں گے، جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ بڑا ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، یہ بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی اس عظیم ترین کتاب کو نازل فرمایا۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے، وہ عظیم ترین مہینہ ہے، وہ عظیم ترین اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر رب کائنات نے اس عظیم ترین کتاب کو نازل فرمایا تھا۔ کائنات کی عظیم ترین کتاب، کائنات کی سب سے بہترین کتاب، اس روئے زمین پر اس دنیا میں اس سے بہتر کتاب کوئی بھی نہیں۔ اس عظیم ترین کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس مہینے میں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس خالق نے، اس مالک نے اس رمضان کے مہینے میں اس عظیم ترین کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ یہ اس مہینے کی عظمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو نازل کرنے کے لیے جو مہینہ چنا ہے وہ رمضان کا مہینہ چنا ہے۔ یہ کتاب ہمارے لیے بہت بڑی رحمت کا پیغام لے کر آئی، یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آئی، یہ کتاب ہمارے لیے ایک ایسا عظیم پیغام لے کر آئی کہ جس کے اوپر عمل کر کے انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت کے اندر اپنے آپ کو داخل کر سکتا ہے۔ یہ عظیم پیغام خالق کائنات نے اس عظیم مہینے کے اندر نازل کیا ہے۔ اس عظیم گھڑیوں میں، ان عظیم دنوں میں اس خالق نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کی برکت کو اور اس مہینے کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو حدیث قدسی ہے، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کریں، اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، ابن آدم کے تمام اعمال جو ہیں وہ سب اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے لیے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میرے بندے کا روزہ جو ہے یہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا، اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا مفہوم ہے اس حدیث کا؟ میرے بھائیوں، ہم تمام اعمال اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بنی آدم کے، ابن آدم کے تمام اعمال جو ہیں اس کے لیے ہیں، لیکن روزہ جو ہے یہ خالصتاً میرے لیے ہے اور اس کی جزا اور اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ میرے بھائیوں، جتنی بھی نیکیاں ہیں ان تمام نیکیوں کا جو بدلہ ہے وہ معلوم ہے، معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا بدلہ کتنا دیتا ہے؟ ایک نیکی کا بدلہ کم از کم جو ہے وہ 10 گنا دیتا ہے، اور 10 گنا سے وہ بڑھاتا ہے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ لیکن رمضان کے اس روزے کے متعلق رب کائنات نے کسی پیمانے کو ظاہر نہیں کیا، باقی جتنی نیکیاں ہیں اس کے پیمانے کو خالق کائنات نے بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ تمہاری ایک نیکی جو ہے وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے، لیکن جو روزہ ہے، روزے کی جزا اور بدلے کو اللہ نے بیان نہیں کیا، اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے۔ جب قیامت کے دن یہ روزے دار اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو رب کائنات خود اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، اس کے بدلے کو، اس کی جزا کو خالق کائنات نے مخفی رکھا ہے۔ وہ کتنا ہوگا سبحان اللہ، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اور ہمیں اپنے رب سے یہ امید ہے کہ جتنی بڑی وہ ذات ہے اس کی عطا بھی بہت بڑی ہوگی انشاءاللہ، یہ ہمارا اور یقین ہے۔ ایک آدمی آپ کو کہیں کام پر رکھتا ہے، آپ کی ذمہ داری لگاتا ہے،
آپ کی ڈیوٹی لگاتا ہے اور آپ اس بندے کو جانتے ہیں یہ کسی کا حق نہیں مارتا، یہ عدل سے کام لیتا ہے اور جو اجرت طے کرے اس اجرت سے زیادہ دیتا ہے، آپ کے ذمے پھر یہ شخص اس قسم کا کوئی شخص آپ کے ذمے کوئی ڈیوٹی لگائے، آپ کی کوئی ذمہ داری لگائے، تو ایمان سے بتائیے گا کہ آپ کتنے ذوق اور کتنے شوق اور کتنی محنت کے ساتھ کام کریں گے، کیونکہ آپ کا یقین ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ بدلہ بہت اچھا دیتا ہے، ڈیوٹی کا ذمہ داری کا جو بدلہ دیتا ہے وہ بہت اچھا دیتا ہے، اور یہ بندہ عادل ہے، عدل سے کام لینے والا اور اجرت زیادہ دینے والا ہے۔ تو کیا خیال ہے ڈیوٹی اچھے طریقے سے کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اچھے طریقے سے کریں گے نا، کیونکہ مجھے یہ امید ہوگی جب کہ یہ میرا بدلہ اچھا دے گا، میرے کام، میری ڈیوٹی، میری ذمہ داری اس سے یہ خوش ہو کر اس کی عطا بہت بہتر ہے، بدلہ بہت بہتر ہے، اجرت بہت بہتر ہے، لہذا ڈیوٹی، کام، ذمہ داری بڑے اچھے طریقے سے میں کروں گا تاکہ مجھے اجرت بھی اس سے اچھی ملے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ دنیا کے لوگوں سے ہماری یہ امیدیں ہوتی ہیں، ذرا خالق کی طرف نظر کیجئے کہ اس سے بہتر بدلہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، اس سے بہتر جزا، اس سے بہتر بدلہ، اس سے بہتر تمہارے لیے عدل، اس سے بہتر تمہارے لیے اجر اور ثواب کا معاملہ اللہ کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ تمہاری نیکیوں کی جزا، تمہارے نیک عمل کا بدلہ، اور کسی چیز کے لیے جب وہ یہ وعدہ کر لے اے میرے بندے میں تجھے ایسی جزا دوں گا کہ اس جزا کے لیے کوئی پیمانہ جو ہے میں بیان ہی نہیں کر رہا، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، جب تم میرے سامنے آؤ گے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ تجھے میں خود عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا ایک اور یہ بھی میرے دوستوں اور میرے عزیزوں ایک معنی، ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ تمام نیکیاں جو انسان کرتا ہے ان تمام نیکیوں کو لوگ دیکھتے ہیں۔ آپ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو آپ کی نماز کو لوگ دیکھتے ہیں، آپ کسی کو صدقہ خیرات دیتے ہیں تو آپ کا دیا ہوا صدقہ خیرات کسی کی نظر میں ہے، کسی کو پتہ چلتا ہے آپ نے صدقہ دیا ہے، آپ نے خیرات کی ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ نے قرآن پڑھا ہے۔ یہ چیزیں دوسروں کی نظر میں بھی ہوتی ہیں، دوسرے بھی دیکھتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو اللہ رب العزت ہی خالق کائنات ہی کو علم ہوتا ہے۔ ہاں اگر آپ خود اپنی زبان سے ظاہر کر دیں یا اپنی حیت اور کیفیت سے کسی پر ظاہر کر دیں تو دوسرے کو پتہ چلتا ہے، وگرنہ روزے کا معاملہ خاص اللہ کے ساتھ سیکرٹ ہوتا ہے۔ بندے کا روزے کا معاملہ خاص اللہ کی ذات کے ساتھ سیکرٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ اکبر، آپ جو ہیں اب کسی کو کیا پتہ، جب آپ اکیلے کہیں رہتے ہیں، کمرے میں آپ اکیلے رہتے ہیں، آپ نے سحری کھائی نہیں کھائی اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آپ کے سحری کھانے کا علم کس کو ہے؟ یا ہو بھی سکتا ہے آپ دو دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہوئے آپ سحری تو ان کے سامنے کھا لیں، لیکن دوست اگر دائیں بائیں ہو جائے اور آپ اکیلے کمرے میں ہوں اور آپ کا داؤ لگ جائے تو کیا خیال ہے؟ جب آپ کی نیت ہی نہیں روزہ رکھنے کی تو آپ کھا پی لیں گے کہ کوئی بھی نہیں ہے، لہذا آپ کھائیں گے، آپ پیئیں گے۔ کیوں کھائیں گے، کیوں پیئیں گے؟ آپ نے سحری جو کھائی تھی صرف دوست کو دکھانے کے لیے کھائی تھی، روزہ آپ نے نہیں رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، انسان یہ سحری کا معاملہ، پھر یہ روزہ رکھنے کے بعد انسان پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، کبھی تنہائی اس کو میسر آ بھی جائے، اگر یہ اکیلا ہو بھی جائے، اگر اکیلا روم میں ہو، اکیلا کمرے میں ہو، اکیلا کسی جگہ پر ہو، کھانے کی چیزیں موجود ہو، پینے کی چیزیں موجود ہو، لیکن نہ کھائے گا نہ پیے گا۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے، میرا رب جانتا ہے، میرا رب دیکھتا ہے، میں نے یہ روزہ اپنے رب کے لیے رکھا ہے، لہذا نہ کچھ کھائے گا نہ کچھ پیے گا۔ یہ معاملہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان خاص سیکرٹ ہوتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ خالصتاً میرے لیے ہے، اس کا یہ عمل جو ہے میری رضا کے لیے ہے، لہذا جب یہ قیامت کے دن میری بارگاہ میں آئے گا تو اس کو بدلہ بھی میں خود عطا کروں گا۔
اس لیے میرے دوستو اس کو سمجھنا ہے، اس کی فضیلت کو سمجھیں۔ آپ اس کے لیے حریص تبھی ہوں گے، آپ کے دل میں اس کے لیے تڑپ، آپ کے دل میں اس کے لیے لگن، آپ کے دل میں اس کا شوق، آپ کے دل میں اس رمضان کے مہینے کی محبت تبھی ہوگی کہ جب آپ اس کی فضیلت کو، اس کی شان کو، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو آپ جانتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے، تبھی آپ کے دلوں میں اس کے لیے ذوق اور شوق ہوگا۔ لہذا ہم نے ذوق اور شوق پیدا کرنا ہے آج انشاءاللہ۔ کیا خیال کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ انشاءاللہ۔ تو پہلی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے روایت کیا حدیث قدسی، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، کہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ کیا ہے وہ میرے لیے اور اس کی جزا اور اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ لہذا اپنے رب سے وہ بدلہ پانے کے لیے انشاءاللہ ہم رمضان کے سارے روزے ذوق اور شوق سے رکھیں گے، تاکہ ہم کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس خالق سے اس کا بدلہ پا سکیں انشاءاللہ۔ نمبر 2، آگے بڑھیے۔ ایک اور حدیث، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی بھی ایمان کی حالت، جس کا عقیدہ درست ہو اور وہ ثواب کی نیت سے روزہ رکھے، ایمان ٹھیک ہو، یہ شرط ہے، ایمان کیا ہو؟ ایمان ٹھیک ہو، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ عقیدے کی خرابی جو ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان۔ اگر ایک آدمی کا عقیدہ درست نہیں، اگر آپ کتنے ہی بڑے نیکوکار کیوں نہ ہو، آپ کتنے ہی بڑے حاجی صاحب کیوں نہ ہو، آپ کتنے ہی بڑے نمازی کیوں نہ ہو، آپ کتنے ہی زیادہ صدقات خیرات کرنے والے کیوں نہ ہو، اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں، آپ کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے ایمان، آپ کے عقیدے کی درستگی یہ بہت ضروری ہے۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، عقیدے کا معاملہ، صرف اشارتاً یہاں میں نے عرض کر دیا ہمارا عقیدہ درست ہو۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ ثواب کی نیت سے آپ روزہ رکھیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری نہ ہو، لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنے کے لیے نہیں میں روزے دار ہوں، میں بڑا عبادت کرنے والا ہوں، میں بڑا نیکوکار ہوں، نہیں، میری عبادت ہو تو کس کے لیے؟ مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو خالص کر لو، کس کے لیے؟ اللہ کی ذات کے لیے۔ میرا یہ روزہ عقیدہ درست، خالصاً اللہ کی رضا کے لیے نیت درست۔ اب جس کسی نے اس طرح روزہ رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تم گناہگار ہو، ہم گناہگار ہیں، ہم سے دن میں نہ جانے کتنے گناہ ہوتے ہیں، دن میں ہم نہ جانے کتنی بار اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں، کتنی بار ہم سے چھوٹے بڑے گناہ جو ہیں وہ سرزد ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس خالق کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ہماری نیکیوں کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ جو کوئی بھی رمضان کے روزے رکھے گا ایمان اور احتساب ثواب کی نیت کے ساتھ، تو فرمایا اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا میں اسی جذبے اور اسی شوق کے ساتھ رمضان کے روزے رکھوں گا کہ میرا رب میرے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، آئیں ایک اور حدیث سنیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز وصفدت الشیاطین، اور شیطانوں کو جو سرکش شیطان ہیں رب کائنات ان کو جکڑ دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ کی رحمت،
اس مہینے کے اندر اپنے بندوں کے لیے کتنی عام ہے۔ خالق کا احسان، خالق کی رحمت، اس کا یہ فضل و کرم اس مہینے کے اندر۔ اے اللہ کے بندے، اے عبداللہ، وہ رب کی رحمت تیرے لیے اس مہینے کے اندر کہ خالق تیرے لیے کیا کرتا ہے؟ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور وہ مردود لعین شیطان جو ہمیں بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے، اللہ کی راہ سے ہٹاتا ہے، جہنم کی طرف لے جاتا ہے، جنت کی طرف رکاوٹیں ڈالتا ہے، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں رب رحمان سے دور کرتا ہے، ہمیں برائی کی راہ پر ڈالتا ہے، ہم سے گناہ کرواتا ہے، ہمیں نیکیوں سے روکتا ہے۔ ہمارا رب ہم پر رحمت فرماتے ہوئے ان شیاطین کو بھی باندھ دیتا ہے، اور تیرے لیے موقع جو ہے وہ فراہم کرتا ہے کہ اے میرے بندے، پچھلی زندگی میں تو نے گناہ کیے، تو نے نافرمانیاں کی، تو مجھ سے دور رہا، تو نے گناہ کیے، بدی کی، جرم کیے، میرے اور تیرے درمیان جو ہے دوریاں رہی۔ میرے بندے، تیرے لیے میں یہ موقع فراہم کر رہا ہوں، تیرے لیے جنت کے دروازے کھول رہا ہوں، جہنم کے دروازے بند کر رہا ہوں، اور یہ تیرا میرا دشمن جو تیرے اور میرے درمیان دوریاں ڈالتا ہے، اس کو باندھ رہا ہوں۔ اے میرے بندے، اس مہینے میں میرے قریب آ، میں تجھے بخشنا چاہتا ہوں، میں تجھے معاف کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ بڑی اس رب کی رحمت ہے، اس رب کا یہ بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے میرے دوستوں۔ وہ بڑا رحیم اور بڑا کریم ہے، رب کائنات کا یہ ہم پر عظیم احسان ہے۔ ہم دن میں جتنے گناہ کرتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں جتنے جرم کیے ہیں، جتنی نافرمانیاں کی ہیں، واللہ ایک ایک گناہ کے اوپر، ایک ایک گناہ کے اوپر ہم پر سخت گرفت ہو سکتی ہے، سخت پکڑ آ سکتی ہے، ہم تباہی اور بربادی کا ہم شکار ہو سکتے ہیں، ہم شکار ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس رب کا ہم پر یہ فضل اور احسان ہے، اس نے ہم کو موقع دیا ہے، اس نے ہم کو مہلت دی ہے، اس نے ہمیں وقت دیا ہے، اس نے ہمیں یہ موقع دیے ہیں۔ ہمارے سارے گناہوں کے باوجود، ہمارے سیاہکار ہونے کے باوجود، ہماری ان برائیوں کے باوجود، ہمارے جرموں کے باوجود، وہ پھر کہتا ہے اے میرے بندے آ، اگر تو نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ کیے ہیں، کوئی جرم کیے ہیں، کوئی برائیاں کیے ہیں، میں تیرا رب تجھے معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ کیا فرماتا ہے ایک جگہ؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ فرمایا اے میرے نبی، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو بتائیں، میرے متعلق میرے بندوں کو خبر دیں۔ کیا خبر دیں؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، گناہ کر کر کے زمین و آسمان کے درمیان خلا کو بھر دیا ہے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے درمیان کے خلا کو اپنے گناہوں سے بھر دیا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رب کائنات تمہارے سارے گناہوں کو، تمہاری ساری خطاؤں کو، تمہاری ساری غلطیوں کو، تمہارے جتنے بڑے گناہ کیوں نہ ہو، وہ رب اپنی رحمت کے ساتھ اگر تم آ جاؤ، تم جھک جاؤ، تم معافی مانگ لو، اس کے سامنے گر گڑا دو، اس کے سامنے التجا کر دو، اس کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دو، اس کے سامنے دو آنسو اپنی آنکھوں سے بہا دو، اس سے معافی اپنے گناہوں کی مانگ لو۔ رب کعبہ کی قسم ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے، اے میرے بندے، اگر تو زمین بھر کے اور یہ سارے خلا کو بھر کے تو اگر میری طرف آئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں تیرا رب تیرے یہ سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور سبحان اللہ، رب کی رحمت کے کیا کہنے ہیں، اس رب کی کون کون سی نعمتوں کو میرے بھائیوں ہم جھٹلائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں انسان کی جماعت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہ اس رب نے تم پر کتنے بڑے بڑے احسان کیے ہیں، کتنے بڑے بڑے احسان ہیں اس کے تم پر۔ ایک جگہ فرماتا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، جس کسی نے بھی توبہ کر لی،
جو انسان بھی اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، اپنے گناہوں سے پلٹ آئے، اللہ کی طرف آ جائے، اپنے ایمان کو درست کر لے، نیکی کی زندگی شروع کر دے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، اگر تو اپنے آپ کو درست کر لے، اگر تو توبہ کر لے، اگر اپنے ایمان کو درست کر لے، نیک عمل کرنا شروع کر دے، میں تیرا رب نہ صرف گناہوں کو بخش دوں گا بلکہ میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کیا خیال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں ہے ہمارے اوپر؟ اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا ہمارے اوپر میرے بھائیوں کرم ہے۔ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے میرے یارو؟ اس خالق کے ہم پر کتنے احسان ہیں، کتنی مہربانیاں ہیں اس کی ہمارے اوپر۔ اس نے تمہارے لیے اس مہینے کے اندر خاص بندوبست کر دیا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے تمہارے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، اور ان شیاطین کو جکڑ دیا جو تمہیں گناہوں کی زندگی میں، جو تمہیں گناہ کے اندر پھنسائے رکھتے ہیں، اللہ سے دور رکھتے ہیں، جنت سے دور کرتے ہیں، اور جہنم کی طرف لے جانے کے لیے دن رات وہ محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں۔ تمہارے خالق نے، تمہارے مالک نے، تمہارے رب نے اس کو باندھ دیا ہے اور تمہیں موقع دیا ہے کہ آج میرے بندے اپنے گناہوں کو بخشوا کے میری جنت کے اندر داخلہ کروا لیں۔ اللہ اکبر۔ اگر میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس مہینے کی عظمت اور برکت کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے ان نعمتوں کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کی طرف توجہ کریں اور غور کریں کہ تمہارا رب اس مہینے کے اندر تمہارے لیے کتنا اپنی رحمتوں کو عام کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیں۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے جہنم اور اس بندے کے درمیان 70 سال کی دوری ڈال دیتا ہے۔ ایک روزے کی وجہ سے کتنے سال کی دوری ڈال دیتا ہے؟ 70 سال کی دوری ڈال دیتا ہے۔ 30 روزے ضرب 70 کرو تو کتنا بنتا ہے؟ 70 ضرب 30 کتنا بنتا ہے؟ 2100۔ رب کائنات اللہ کی قسم اس کی رحمت کا اندازہ کرے، نہیں کر سکتے اندازہ۔ اس خالق اور مالک کا فضل و کرم اس رمضان کی وجہ سے، ان روزوں کی وجہ سے تو ایک دن کا روزہ رکھے گا، رب کائنات تجھے اس ایک دن کے روزے کی وجہ سے جہنم سے 70 سال کی دوری پر کر دے گا۔ اور اگر جب تو 30 روزے رکھے گا تو تیرے درمیان اور جہنم کے درمیان 2100 سال کا فاصلہ۔ مراد کیا ہے؟ اللہ تجھے جہنم سے بچا لے گا۔ اس روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے جہنم سے بچا لے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، سب سے بڑی کامیابی انسان کی یہ ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ اللہ فرماتا ہے جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، سب سے بڑی کامیابی اور سب سے عظیم کامیابی یہ ہے کہ تو جنت میں داخل ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ یہ ہے فقد فاز۔ فمن زحزح عن النار، کہ جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز۔ یہ ہے کامیاب انسان۔ ٹھیک ہے، تم یہ سمجھتے ہوگے کہ اس دنیا کے اندر اصل کامیابی تو یہ ہے میں مالدار بن جاؤں، میں دولت مند بن جاؤں، میرے پاس مال ہو، جاگیر ہو، دولت ہو، اسٹیٹس ہو، میں صدر ہوں، میں وزیر ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ آپ سمجھتے ہوں گے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نہیں واللہ ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں لوگ ہوں گے، یہ جہنمی سنیے گا اور غور کیجیے گا، توجہ کیجیے گا۔ اس دن یہ دنیا کے بڑے بڑے مالدار، یہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، یہ دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہ، یہ دنیا کے بڑے بڑے پیسے والے، جاگیر والے، جاگیردار، سیاستدان، اللہ اکبر،
اللہ کے دین سے دور تھے، شریعت سے دور تھے، اللہ کے احکام سے لاپرواہی برتنے والے، اللہ کے دین سے دور رہنے والے، قرآن سے دور، مسجد سے دور، شریعت سے دور، اللہ کے حکم سے دور، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور، قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات کی بارگاہ میں مجرم بن کر کھڑے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، لوگوں کے جسم کے اندر سے پسینہ پانی بن کر نکل رہا ہوگا، جیسے پتھروں سے چشمے پھوٹتے ہیں ایسے ان کے جسموں سے پسینہ پھوٹے گا اور اپنے ہی پسینوں کے اندر ڈوب رہے ہوں گے، اپنے ہی پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے اور چیخ رہے ہوں گے اور چلا رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں جب مجرمین جو ہیں، یہ جو قیامت کے دن اللہ کی ہاں جو پھنسے ہیں، تو یہ مجرم لوگ وہاں پر چیخ کر اور چلا کر اللہ سے یہ بات کہہ رہے ہوں گے کہ یا اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں اس پسینے سے، اس قیامت کے دن کی سختی سے ہمیں نجات دے دے، چاہے جہنم کی آگ میں ڈال دے لیکن ہمیں یہاں سے بچا لے، ہمیں یہاں سے بچا لے۔ لیکن ان کو کیا خبر کہ اس کے بعد کا معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اس کے بعد کا معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ بات کرنے کا مقصد کہ یہ لوگ جو آج ہم سمجھتے ہیں صدر کامیاب ہے، پرائم منسٹر کامیاب ہے، مالدار کامیاب ہے، جاگیردار کامیاب ہے، پیسے والا کامیاب ہے، میرے بھائیو اگر ان کے پاس ایمان نہیں، ان کے پاس دین نہیں تو یہ کامیاب نہیں ہے، یہ تباہ اور برباد ہے۔ کہ اس دن ذلتیں ان کا مقدر ہوگی، تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہوگی، قیامت کے دن کی سختی میں ان کی تباہی اور بربادی، یہ اس وقت اس تکلیف کو، اس مصیبت کو، اس عذاب کو برداشت نہیں کر پا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یا اللہ، یا رب، ہمیں یہاں سے نکال لے، چاہے جہنم کی آگ میں پھینک دے، یہ قیامت کے دن کی سختی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ اور اگر تیرے پاس ایمان ہے، تیرے پاس دین ہے، تیرے پاس نماز ہے، تیرے پاس قرآن ہے، تیرے پاس عبادت ہے، تیرے پاس اطاعت ہے، اللہ اکبر، قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اگر تیرے دل کے اندر تقویٰ ہے، اگر تیرا دل جو ہے نمازوں میں اٹکا ہوا ہے، اگر تیرا دل مسجد کے اندر معلق ہے، اگر تیرا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، تیرے اندر خشیت ہے، خوف الہی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہے، قیامت کے دن لوگ جل رہے ہوں گے، سڑ رہے ہوں گے، تکلیف میں مبتلا ہوں گے، رب تجھے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے بندے سوئے ہوئے ہیں، جاگ کر بیٹھیں۔ جب آپ آئے گئے ہیں تو پھر درس کو توجہ سے سنیے، اور اگر آپ سو کر سنیں گے تو پھر کیا فائدہ۔ اور میں تو اپنے درس میں سونے نہیں دیا کرتا، میں تو بندوں کو کھڑا کر دیا کرتا ہوں، یہ انیزا ہے اس لیے چپ ہوں، اگر بریدہ ہوتا تو میں بندہ کھڑا کر دیتا۔ ناراض نہ ہو جائے بھائی آپ کے، بھائی سنیں نا۔ ٹائم تو بھاگ رہا ہے، ذرا توجہ کیجیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل کامیابی کیا ہے یہ پتہ اس وقت لگے گا کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اس وقت پتہ چلے گا کہ اصل کامیابی تو یہ ہے۔ میرے دوستوں، جس کو آپ کامیابی سمجھتے ہیں، یہ 1 دن کے لیے ہے، یہ 10 دن کے لیے ہے، یہ 20 دن کے لیے ہے، یہ 50 دن کے لیے ہے، یہ 1 سال کے لیے ہے، یہ 10 سال کے لیے ہے، یہ 20 سال کے لیے ہے، یہ 50 سال کے لیے، بلاخر ختم، بس بلاخر کدھر گئے بڑے بڑے بادشاہ، کدھر گئے بڑے بڑے وزیر اعظم، کدھر گئے بڑے بڑے وہ منتری، وہ پردھان منتری، کدھر گئے ہیں؟ کوئی ان کے کوئی نام و نشان بھی ہیں؟
گئے 50 سال کی حکومتیں کر کے، 100 سال کی حکومتیں کر کے، بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، لیکن گئے، ختم۔ جس کو کامیابی سمجھتے اس کی ایک لمٹ ہے، ختم، بس۔ لیکن جو کامیابی وہاں ملے گی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بات سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ جو وہاں کامیابی ملے گی وہ، اللہ اکبر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا۔ وہ لوگ جنہوں نے ایمان، جن کا ایمان درست ہے، نیک عمل ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ رب کعبہ کی قسم، تمہیں وہاں جنت میں داخل کر کے رب جو عطا فرمائے گا، اس دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس بھی وہ کچھ نہیں ہے جو اللہ جنت کے اندر جنتی کو عطا فرمائے گا۔ جو جنت میں اللہ رب العزت جنتی کو عطا فرمائے گا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے واللہ وہاں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں، اسے آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے آج تک سنا ہے، جو نعمتیں اللہ نے وہاں تیار کر رکھی ہیں۔ ایک ادنا سا جنتی جو سب سے آخر میں مار کٹاپا اور جناب وہ مار مور کھا کے سزائیں بھگت کے جنت میں جب داخل ہونے لگے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے تو جتنا چاہتا ہے اتنا سوچ لے، جتنا چاہتا ہے اتنا سوچ لے۔ اب بندے کی جتنی وہ ہوگی کوشش لگائے گا، زور سوچے گا، یہ مل جائے، یہ مل جائے، ادھر کی پوری جناب یہ رعایا، ادھر کی کوٹھیاں، ادھر کے بنگلے، ادھر کے باغات، یہ مل جائے، بندہ خوب سوچ لے گا۔ ہاں بندے سوچ لیا، یا اللہ سوچ لیا اتنا دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے جتنا تو نے سوچا ہے اس سے 10 گنا زیادہ دے دے، اس سے 10 گنا زیادہ۔ اور ایک حدیث میں اللہ رب العزت یہ فرمائے گا میرے بندے جا، جتنی دنیا تھی اس دنیا سے 10 گنا زیادہ میں نے تجھ کو عطا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کو پانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں؟ وہ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اگر آپ کو ابھی ایک آفر کی جاتی ہے آپ کو کہ اگر آپ کوئی فلاں کوئی کام ہو، وہ آپ کے ذمہ لگایا جائے، اگر آپ وہ کر لیں تو آپ کو اس کام کی وجہ سے ایک بہترین کوٹھی آپ کو دی جائے گی، ایک بہترین کوٹھی بطور جائزہ، آپ کو بطور گفٹ، آپ کو ایک کوٹھی کہ جو 10 مرلے 20 مرلے کے اندر بنی ہوئی شاندار کوٹھی ہے، بہترین کوٹھی ہے، اس کوٹھی کے اندر بہترین پوشاکیں، بہترین بستر ہے، تو آپ کو یہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کا آپ کو کام کرنا ہے، بس آپ یہ تھوڑا کر لو، اور کچھ زیادہ مشقت والا کام بھی نہ ہو۔ میں کہتا ہوں اگر مشقت والا بھی ہو تو پیچھے کون رہے گا؟ پیچھے کون رہے گا؟ ہاتھ کھڑا کرو جو پیچھے رہ جائے گا، ہاتھ کھڑا کرو جو کہتا نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، اور لوگ نبی کا سنو یار، میں نہیں مانتا، ہاں آج کہنا نہیں چاہیے، لگتا ہے بات کی سمجھ ہی نہیں آئی ہوگی۔ کون ہے آج ہے کون؟ میں کہتا ہوں یہ لو میرا ہاتھ کھڑا، یہ انسان ہے، اس کی فطرت ہے، اس کو چاہیے۔ اسی کے لیے تم 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے تم کام کرتے ہو، بھاگ دوڑ کرتے ہو، دھوپ ہو، چھاؤں ہو، گرمی ہو، سردی ہو، رات ہو، دن ہو، صبح ہو، سحری ہو، رات آدھی گزر جائے، تم کام کرتے ہو، بھاگ دوڑ کرتے ہو، محنت کرتے ہو، کوشش کرتے ہو۔ کس کے لیے کرتے ہو؟ کس کے لیے کرتے ہو؟ اسی دنیا کو پانے کے لیے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کو اب ہاتھ کھڑا کرے نہیں کرتا، آؤ اب تو ہو، اب کوئی بھی نہیں آئے گا، اب پھنسے نا، اللہ اکبر، تو پہلے مان جاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، یہ دنیا جس کے لیے ہم یوں اتنی محنت اور اتنی کوشش کرتے، اتنی بھاگ دوڑ کرتے،
لیکن اسی دنیا کو ایک دن تمہارے رب نے، میرے رب نے ہم سے چھین لینا ہے۔ یہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی یہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جس کو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز۔ بڑی کامیابی کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اور اس کو پانے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ تیرے پاس آیا ہے۔ اس کو پانے کے لیے، اس جنت کو پانے کے لیے، جو میں نے حدیث پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، رب کیا کرتا ہے تیرے لیے اس مہینے میں؟ جہنم کے دروازوں کو، جہنم کے دروازوں کو، اور دروازے کون سے کھولے؟ اور شیاطین کو باندھ دیا۔ کیا خیال اب کوشش کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے دور کروانے کے لیے ہم نے اس مہینے میں انشاءاللہ خوب محنت کرنا ہے۔ آؤ، یہ چند فضیلتیں بتانے کے بعد گھڑی مجھے کہہ رہی ہے کہ میں کلوز کروں اپنے موضوع کو، تو ان فضائل کو ذہن میں رکھ کے ہم نے اس کا استقبال کرنا ہے باذن اللہ۔ ان فضائل کو ذہن میں رکھ کے ہم نے استقبال کرنا ہے رمضان کا۔ استقبال اب کیسے کرنا ہے؟ استقبال یوں کرنا ہے کہ ہم نے یہ فکر بنا لی ہے، ہم نے یہ نیت کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کی توفیق سے ایک دن بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس دن میری نماز بعد جماعت ایک رکعت بھی چھوٹے، میں نے پانچوں وقت کی نماز کو بعد جماعت اور پوری جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ کہو، انشاءاللہ پورا مہینہ بعد جماعت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک نماز بھی ہماری نہ چھوٹے، بلکہ ایک نماز ہی نہیں، رب کعبہ کی قسم ہم یہ کوشش کریں، میں بھی، آپ، ہم سب کوشش کریں کہ ہماری ایک رکعت بھی جماعت سے نہ چھوٹے انشاءاللہ۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دینا۔ ہم ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کریں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم اس کی دعا بھی کریں۔ تو استقبال کریں اس مہینے کا اس سوچ کے ساتھ کہ پیچھے جو سستیاں ہونا تھی ہو گئی، پیچھے جو کوتاہیاں ہونا تھی ہو گئی، پیچھے جو ہم سے غلطیاں ہونا تھی ہو گئی۔ اے میرے رب، ہم اپنی پچھلی غلطیوں پر تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور آئندہ کے لیے تجھ سے توفیق مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دینا کہ ہم 5 وقت کی نماز کو باقاعدگی کے ساتھ بعد جماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں انشاءاللہ۔ یہ ذہن بنا لیں آپ باذن اللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیں، تراویح پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ صرف پہلے 2-4 دن ہی پڑھنا ہے یا پورا رمضان پڑھنا ہے؟ پورا رمضان پڑھنا ہے۔ ہماری عادت کیا ہے؟ پہلا عشرہ آیا تو دوڑے چلے آئے مسجد میں، پہلی رمضان، دوسری رمضان تھوڑا رونق رہتی ہے، جو رمضان تھوڑا ہوا پرانا، تیسری رمضان صفیں کم ہو گئی، چوتھا رمضان صف اور کم ہو گئی، 5واں رمضان لوگ اور کم، 6واں رمضان لوگ اور کم، درمیان کا عشرہ 1 صف 1.5 صف، اور پھر جناب یاد آتا ہے 27ویں کو۔ پھر کب یاد آتا ہے؟ 27ویں کو یاد آتا ہے کہ اوہ یہ تو رمضان تھا، اوہ یہ تو روزے تھے، اوہ رمضان جانے لگا، چلو بھی دوڑو 27 کو جا کر عبادت کر لے۔ پورے جناب رمضان کی عبادت اسی ایک رات 27ویں کی رات مسجد کو بھر دیں گے، اور جب 27ویں چلی جائے گی تو 28ویں کو پھر مسجد خالی۔ لیکن آئیں ہم یہ عہد کریں کہ ہم ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ یہاں بیٹھے ہوئے سارے جتنے میرے دوست اور عزیز ہیں بھائیوں، میں یہ آپ کی تربیت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میری بھی تربیت ہو جائے اور آپ کی بھی تربیت، ذہن بنا لیں۔ اور میں نے پہلے آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں کہ دیکھو یہ کتنی فضیلتوں والا مہینہ ہے، کیا پا سکتے ہو تم اس کے لیے، لہذا ہم نے کوشش کرنا ہے کہ پورا رمضان ہم نے باذن اللہ تراویح کی نماز پڑھنا ہے، اور 2 پڑھ کے نہیں بھاگ جانا، 4 پڑھ کے نہیں بھاگ جانا، امام کے ساتھ شروع کریں گے اور امام کے ساتھ ختم کریں گے انشاءاللہ۔ وہ اجر بھی تبھی ہے امام کے ساتھ شروع کیا جائے اور امام کے ساتھ ختم کرے، تب جا کر تمہیں پوری رات قیام کرنے کا اجر اور ثواب ملے گا، تب جا کر تمہارے لیے وہ اجر اور ثواب ہو گیا۔ اگر امام کے ساتھ شروع کرو اور امام کے ساتھ ختم کرو،
تو 2 تراویح 4 تراویح نہیں، کتنی پڑھنی ہے؟ اور کتنی پڑھیں گے شیخ صاحب؟ درس 9:25 پر شروع ہوا تھا، تو کتنے پر بند کرنا ہے؟ 10:15 پر یا 10:25 پر؟ مجھے بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی، بھائیوں نے خود کہہ دیا 25۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج تو نذیر بھائی نے کہا ہے 10:25، اب تو میں کروں گا جی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 2 پڑھ کے 4 پڑھ کے نہیں، انشاءاللہ ہم پوری پڑھیں گے نماز، تراویح کی نماز پوری پڑھیں گے باذن اللہ، اور پورا رمضان پڑھیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے متعلق یہ حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کسی نے رمضان کا قیام ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ کیا، اللہ اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو گناہوں کو بخشوانے کے لیے انشاءاللہ ہم نے پورا رمضان قیام کرنا ہے۔ آئے اب اگلی بات، یہ کتاب اس کو ہم نے باذن اللہ تعالی رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی اس کو شروع کر لیں، کل سے شروع کر لیں، اس کو ہو سکے تو آج سے ہی کر لیں، ہو سکے تو آج سے ہی شروع کر لیں، اور اس نیت کے ساتھ اب اس کو اٹھایا ہے تو اب اس کے ساتھ تعلق مرتے دم تک رہے گا انشاءاللہ۔ صرف رمضان ہی نہیں، صرف رمضان ہی نہیں، کیا خیال ہے؟ ہماری اکثریت رمضان میں کھولتی ہے نا، رمضان میں کھولے گی اور پھر اس کے بعد پورا سال اس کے ساتھ لا تعلقی۔ رات میں نے وہ الغات میں یہی بات کی، تو وہ ایک بات میں نہ کہہ سکا، تو مجھے بعد میں فضیلت الشیخ نجم الحسن فیضی حفظہ اللہ تعالیٰ کہنے لگے، ابو محمد تم ایک بات بھول گئے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ ارے بھائی کچھ لوگ اس کو پورا سال کھولتے ہیں، ان کا تم نے تذکرہ نہیں کیا۔ میں نے کہا وہ کون سے؟ کہنے لگے کہ وہ جو پورا سال کہتے ہیں کہاں بندہ مرے اور ہم وہاں جا کر کھولیں اس کو، کہاں بندہ مرے اور وہاں نہیں۔ بات سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے آپ؟ اور بھی ہمارے وہاں پر جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر ادھر قرآن کھولنے کے لیے مولوی ہے نا کچھ ہیں، اور قرآن خوانی ہوتی ہے نا، تو وہ مولوی ہوتے ہیں جنہوں نے جناب مردے کو، جس نے ساری زندگی کبھی اس کتاب کو کھولا نہیں ہوتا، جس نے ساری زندگی اس کتاب کو پڑھا نہیں ہوتا، اب اس مردے کے لیے، اس مرنے والے کے لیے وہ مولوی صاحبان کی جماعت کہتی ہے فکر مند نہیں ہونا، آپ ہماری جیب گرم کریں، ہم پڑھیں گے اور مردے کو پیچھے سے پارسل بھیجیں گے۔ مردے کے لیے پارسل جا رہا ہے پیچھے سے، ساری زندگی اس نے اس کتاب کو کھولا نہیں، اس کتاب کو پڑھا نہیں، اور جی اس مردے کے لیے 1 قرآن 2 قرآن 3 4 5 10 15 قرآن ختم کر دیے۔ وہ ہمارے ایک دفعہ میں نے بیٹھا ایک جگہ پر، وہ جناب انہوں نے کیا کیا، وہاں پر وہ اکٹھے ہوئے تو ختم وغیرہ جو بھی تھا، اب وہ مولوی صاحب نے دعا کی، یا اللہ ہمارے اس مردے کے لیے 15 قرآن پڑھے گئے ہیں، 15 قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سارے کہتے آمین۔ پھر کہنے لگا، یا اللہ ہم نے اپنے مردے کے لیے 10,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا ہے، اللہ اس کو بخش دے، اس کو جو ہے اس کے کھاتے میں اس کو جمع کرا دے۔ پھر کہتا ہم نے 25,000 مرتبہ فلاں ذکر کیا ہے، اس کو بھی اس کے کھاتے میں جمع کر دے۔ اور رب کعبہ کی قسم، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا طریقہ ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ نے اپنے قرآن میں، یا نبی نے اپنے فرمان میں ہمیں کوئی ایسی تعلیم دی ہے کہ جب مردہ مر جائے گا اس کو پیچھے سے یہ چیزیں پارسل کر دینا، میں اس کو پہنچا دوں گا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کی دلیل اتاری ہے؟ حکم دیا ہے تجھے پڑھنے کا، مجھے پڑھنے کا، عبادت تو کرے گا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی مرتے دم تک عبادت کرو، تم عبادت کرو، تم کھولو اللہ کے کلام کو، کلام الہی کو، کتاب الہی کو، تم، میں، ہم سب مسلمان اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، صرف رمضان میں نہیں، صرف رمضان میں نہیں، کب ساری زندگی تیرا اور میرا اس کے ساتھ تعلق رہنا چاہیے۔ یہ اس کو سمجھے تو صحیح، آخر چیز کیا ہے میرے دوستو؟ یہ ہے کیا؟ آپ کو پتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، جس نے اسلام قبول کر لیا،
رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کی کتاب کو کھول لیتے اور اللہ کی کتاب کو دیکھ کر کہتے میرے رب کا کلام ہے، یہ کلام الہی ہے، یہ نور الہی ہے، یہ حروف میرے رب کے، میرے خالق نے، میرے مالک نے ان لفظوں کو، ان جملوں کو ادا کیا ہے. یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے خالق کا، میرے مالک کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے، جسے جبرائیل لے کر آیا ہے اور جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا. اللہ اکبر. اکرمہ اپنے سینے سے لگاتے تھے اس کتاب کو. میرے رب کا کلام، میرے رب کا کلام، میرے رب کی باتیں. اللہ اکبر. اور آج ہم نے اس کو چھوڑ رکھا ہے، آج ہم نے اس کو چھوڑ رکھا ہے. نہیں میرے دوستو، ہم نے باذن اللہ اس کلام کے ساتھ اب جڑ جانا ہے انشاءاللہ، اور ہم نے اس کتاب کے ساتھ جڑ جانا ہے. اس کو ہم نے ابھی سے، آج سے اس کی تلاوت کرنا شروع کر دو. اس کی تلاوت کرو. رمضان آئے تو رمضان میں بھی بھرپور تلاوت کرو. اور سلف صالحین کا تو واللہ آپ جا کر پڑھیں ان کی زندگی. سلف صالحین کا تو طریقہ تھا، وہ سارے کام چھوڑ دیتے تھے اور رمضان کو کہا کرتے تھے یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے. دن رات قرآن کی تلاوت میں مشغول رہا کرتے تھے. دن رات اللہ کا قرآن پڑھتے رہتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے. واللہ ان کا زیادہ تر معمول جو ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ اللہ کی کتاب کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے رمضان میں. اور ہم بھی انشاءاللہ رمضان میں کثرت سے اس کی تلاوت کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آگے چلیں. اب میرے عزیز دوستو، ایک کام اور کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ. یہ مہینہ، اس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر ہم نے روزوں کو فرض کیا. اور کیوں کیا؟ تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ. اللہ اکبر. یہ مہینہ واقعی تربیت کرتا ہے، یہ مہینہ واقعی تقوی سکھاتا ہے. اس مہینے میں واقعی یہ درس اور یہ سبق ہے، یہ تربیت ہے. وہ کیسے؟ میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی. آپ روزہ رکھ لیتے، سحری کھا لیتے، سارا دن آپ کو کوئی نہیں دیکھتا. آپ اپنے کمرے میں جاتے ہیں، کمرے میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ریفریجریٹر پڑا، فریج پڑی، اس میں کھانے کو ہے، اس میں پینے کو ہے. آپ صبح کام پر گئے، کام سے آئے، آپ کو بھوک بھی ہے، آپ کو پیاس بھی ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کمرے میں آئے، کوئی بھی نہیں سوائے آپ کے، اور فریج کے اندر کھانے پینے کی تمام چیزیں موجود ہیں. آپ نہ کچھ کھاتے ہیں، آپ نہ کچھ پیتے ہیں. بھائی تو کیوں نہیں کھاتا؟ بھائی تو کیوں نہیں پیتا؟ تو کہے گا میں روزے سے ہوں. اور جب روزہ رکھ لیا جائے تو پھر روزے کی حالت میں کچھ بھی کھایا اور پیا نہیں جائے گا. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ اگر کھاؤں گا پیوں گا اللہ ناراض ہوگا. میرا رب دیکھ رہا ہے، اگر کوئی اور نہیں دیکھ رہا، میرا خالق و مالک مجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا. میرے دوست، تجھے سبق دے دیا روزے نے، رمضان نے تجھے یہ درس دیا ہے، رمضان نے تیری یہ تربیت کی ہے. جب تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جب تو مسلمان ہے، مسلمان کہلانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد تیرا کلمہ تجھے گناہوں سے روکتا ہے، تیرا کلمہ تجھے اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے. جس طرح یہاں سحری سے لے کر مغرب کی اذان تک، مغرب کی اذان نہیں ہوئی، سامنے کھانا پڑا ہے، سامنے پینا پڑا ہے، ہاتھ باندھ کر بیٹھا ہوا ہے، پابند ہے، نہ کچھ کھائے گا نہ کچھ پیے گا، اکیلا ہی کمرے میں ہے، اکیلا افطاری کرنے کے لیے بیٹھا ہے. اللہ کی قسم کتنی ہی پیاس اور بھوک کیوں نہ لگی ہو، انتظار کرتا ہے کہ جب تک اللہ اکبر کی آواز نہیں آئے گی اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. اس روزے نے تیری اور میری تربیت کر دی. اللہ کے بندے، یہاں جیسے تو اللہ کی مان رہا ہے، فجر سے لے کر اور شام ہونے تک نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، تجھے بھوک ہے، تجھے پیاس ہے، تجھے تھکن ہے، تجھے ضرورت ہے، تجھے حاجت ہے، لیکن اپنے رب کی رضا کے لیے تو اپنے آپ کو روکے بیٹھا ہے. روزہ تیری یہی تربیت کرتا ہے. اسی طرح اپنے آپ کو تمام گناہوں سے روک لے. تو لہذا ہم نے اپنی یہ تربیت بھی کرنا ہے اس رمضان میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے باذن اللہ.
اور رمضان کے اس سبق سے، اس درس سے ہم نے یہ نصیحت پکڑنا ہے باذن اللہ، ہم نے اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ آخری بات سن لیجیے، باتیں بہت ہیں اس حوالے سے لیکن چونکہ ٹائم ہو رہا ہے تو آخری بات، میرے بھائیوں دعا کثرت سے کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دعا اس مہینے میں کثرت سے کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کی دعا رد نہیں ہوتی، 3 قسم کے لوگ کہ جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ابن ماجہ میں اور جامع ترمذی میں یہ روایت ہے ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، ان کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ وہ 3 کون ہیں؟ نمبر 1 الامام العادل، عدل سے کام لینے والا، عادل حکمران جو ہے، جو اپنی رعایا میں عدل کرتا ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں۔ نمبر 2 والصائم حتی یفطر، روزے دار یہاں تک کہ وہ افطاری کر لے، یعنی روزے دار جب تک روزے سے رہتا ہے یہ دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا ہے۔ اور تیسرا ودعوت المظلوم، مظلوم کی جو بد دعا ہے اس کو بھی اللہ رد نہیں کرتا۔ تو میرے دوست تو روزے رکھے گا، روزے کی حالت میں تو نے اپنے رب سے زیادہ دعائیں کرنا ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے، جتنے بھی اس وقت دنیا کے اندر مسلمان مصیبتوں، تکلیفوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان سب کے لیے تم نے دعا کرنا ہے انشاءاللہ۔ خاص کر میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، برما کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنا۔ وہ مسلمان بیچارے بڑی تکلیف میں مبتلا ہیں، وہ بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان کے بچے بھوکے ہیں، ان کی عورتیں بھوکی ہیں، ان کے جوان، ان کے بوڑھے تکلیف میں ہیں، وہ پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ کی قسم اگر تو ان کے لیے دعا کرے گا، اگر اس رمضان میں ان کے لیے تو دعائیں کرے گا تو رب تیرے اوپر بھی اپنی رحمتیں فرمائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب ایک بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتے کو بھیجتا ہے، اور وہ فرشتہ جو ہے، یہ بندہ جب دعا کرے گا یا اللہ میرے فلاں مسلمان بھائی ان کی مصیبت کو، ان کی پریشانیوں کو، ان کی تکلیفوں کو دور کرنا، یہ دعا کرے گا، اس کے پاس کھڑا فرشتہ جو ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، کہے گا یا اللہ جو یہ دعا کر رہا ہے اے میرے خالق و مالک اس کے لیے بھی ان دعاؤں کو قبول فرما، اس کی بھی مصیبتیں، تکلیف اور پریشانیاں دور فرما۔ تو اپنے مومن مسلمان بھائی کے لیے دعا کرے گا، فرشتہ تیرے لیے دعا کرے گا انشاءاللہ۔ فرشتہ کس کے لیے دعا کرے گا؟ فرشتہ تیرے لیے دعا کرے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں دعائیں کرنا ہے، آپ نے اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، اور زیادہ رب سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، صراط مستقیم عطا فرما دے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا، ہمیں جنت میں داخل کرنا، دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچانا۔ ایک دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا کو کثرت سے کرنا۔ اور بھی بڑی دعائیں اپنی زبان میں جو دعائیں چاہو وہ دعائیں کرنا۔ اس مہینے میں انشاءاللہ ہم نے اپنے رب کو منانا ہے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا ہے، اپنے خالق کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اپنے رب کے سامنے رونا ہے۔ میرے دوستو تمہارے رب کو تمہارا رونا بڑا پسند ہے، تمہارے رب کو تمہارا رونا بڑا پسند ہے۔ اللہ پسند کرتا ہے تمہارے رونے کو، تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے، تمہارے رب کو پسند ہے، تمہارے رب کو محبوب ہے یہ قطرے جو آنکھوں سے نکلتے ہیں، تمہارے خالق کو بڑے محبوب ہے، بڑے پسند ہے۔ بہانا اس کو اس رمضان میں بہانا، اپنی آنکھوں کو بہانا، اس کے سامنے رونا، گڑگڑانا، دعائیں کرنا اور اس کو منانا، تاکہ تیرا رب تجھے دنیا میں بھی کامیاب کر دے اور آخرت میں بھی کامیاب کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔